رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه والنوامي فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم قل إنما يوحى إلي
انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون صلوات محمد بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ارشاد جناب باری ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف بس یہ وحی ہو رہی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہے، آیا تم تسلیم ہوتے ہو، مسلمان ہوتے ہو۔ اس آیہ کریمہ کے توسط سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے کربلا جلوگاہ توحید، اور اس سلسلے کی آج یہ چوتھی گفتگو ہے کہ جو ابھی اپنے مقدماتی مراحل میں ہے۔ کل تک کی گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم جن کی حقیقت سے ناآشنا ہیں، اور ہم صرف لفظ کی حد تک انہیں پہچانتے ہیں اور ان کا صحیح تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے، اور یا یہ کہا جائے کہ ان کا غلط تصور ہمارے ذہن میں ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر لفظ عبادت کو پیش کیا گیا کہ عبادت سے مراد نماز و روزہ نہیں ہے صرف، بلکہ عبادت کوئی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی پوری زندگی کو ڈھانپے ہوئے ہے، چونکہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے معنی یہی ہیں کہ انسان کی حیات میں کوئی لمحہ عبادت سے باہر جانا ہی نہیں چاہیے، ورنہ انسان کی زندگی بے مقصد ہو جائے گی۔ اور عرض کیا گیا کہ کس طریقے سے پوری زندگی کو عبادت بنایا جا سکتا ہے، بالآخر و مراحل آپ کے ذہن میں تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ موضوع سے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے کربلا، جس کی حقیقت کو حق یہ ہے کہ ہم نے ابھی نہیں پہچانا، اور ہم اس کی گہرائی اور اس کی افادیت سے ناآشنا ہیں۔ ہم کربلا کو جغرافی اعتبار سے ایک شہر سمجھتے ہیں، ہم کربلا کو کچھ ایام میں مخصوص سمجھتے ہیں، ہم کربلا کو 1400 سال پہلے ہونے والا ایک واقعہ سمجھتے ہیں، جبکہ کربلا کا تصور کسی واقعے کی حد تک نہیں ہے، کربلا کا تصور کسی جغرافیائی شہر سے نہیں ہے، کربلا کا تصور کسی محدود زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک آفاقی حقیقت ہے۔ کربلا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے جناب آدم کے وقت سے آغاز فرمایا۔ کل میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، کیا ضرورت ہے
کہ اسی وقت جب آدم کی تخلیق ہوئی ہے، جب جناب آدم وجود میں آئے ہیں، ابھی آدمی کا پتہ بھی نہیں ہے، اسی وقت یہ تاثر ان کے دل پر ہو، آنسو جاری ہوں، اور جناب جبرائیل سے پوچھیں اور وہ بیان کرے کیوں، آخر کیا وجہ تھی؟ کسی اور واقعے کی طرف تو اشارہ نہیں کیا گیا، کسی اور واقعے کو تو بیان نہیں کیا گیا، اسی واقعے سے کیوں؟ سوال ہے، ہر نبی جو سرزمین کربلا سے گزرے اس کے لیے ضروری ہے کوئی نہ کوئی مصیبت آئے تاکہ اس مصیبت کے بہانے سے اس کو کربلا یاد دلائی جائے۔ کیوں ہے ایسا؟ کسی دوسرے واقعے کو کیوں نہیں یاد دلایا جا رہا؟ وہ انگوٹھے سے خون بہنے لگے، وہ پیشانی پتھر پر پڑ جائے، وہ بھیڑیں پانی نہ پئیں، وہ کشتی بھنور میں آ جائے، الا ماشاء اللہ جو آپ نے سنا، میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ سارے واقعات ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کو بیان کرنا تھا۔ آخر کیا؟ ایک واقعہ جو ایک دوپہر میں رونما ہوگا، اس میں کون سی اتنی خاص بات ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال نہیں ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا نہیں چاہیے؟ میں عرض کروں گا آنے والی گفتگو میں اگر پہنچ سکا وہاں تک، لیکن ابھی صرف اسی جگہ پر ٹھہر رہا ہوں کہ آخر کیوں ہے ایسا؟ ہر نبی اس واقعے سے دوچار ہو، کربلا سے اس کا گزر ہو تو روئے ضرور، قاتلان حسین پر لعنت ضرور کرے، کربلا سے گزر ہو تو کیوں ایسا؟ کوئی ایسی چیز اس کے پشت پر ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اسے بار بار یاد دلایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم کربلا کو یاد رکھیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جتنا زیادہ کربلا پر معصومین نے تاکید کی ہے، دوسرا کوئی واقعہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جتنا کربلا کے بارے میں تاکید ہے۔ کیوں آخر؟ محض اس لیے کہ کربلا میں ظلم ہوا، صرف یہ ہے؟ تو کیا کربلا سے زیادہ آپ کو ظلم نظر نہیں آتا دوسرے مقامات پر؟ اگر ظلم ہی مراد ہو، ظلم ہی معیار ہو، ظلم ظاہر کر عرض کر رہا ہوں، تو کیا کربلا جیسے ظلم دوسری جگہ پر نہیں ہوئے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ انسان کے پیر میں رسی باندھ کے مختلف سمت میں گاڑی میں باندھ کے چلا دیا گیا کہ 20 سے انسان 2 ہو گیا؟ یہ معمولی ظلم ہے بنام اہل بیت؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ زندہ انسان کو جلا دیا گیا اہل بیت کی محبت میں؟ یہ معمولی ظلم ہے؟ تاریخ کا کون سا ایسا صفحہ ہے جس میں ہمارے خون کی سرخی نہیں؟ دکھائیے آپ، موجود ہے، لیکن کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس پر اس طریقے سے بیٹھ کے گریہ کیا جائے۔ کیوں؟ سوال نہیں ہے یہ؟ میں صرف سوال کی حد تک بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سوال نہیں ہے یہ؟ اگر ظلم کے لیے رو رہے ہیں تو جہاں جہاں ظلم ہو بیٹھیے روئیے، اگر ظلم مراد ہے۔ اگر پیاس مراد ہے تو جو بھی پیاس سے مر جائے پیاسا بیٹھیے، اس کے لیے گریہ کیجیے۔ اگر بھوک مراد ہے تو جو بھی بھوکا دنیا سے گزر جائے اس کے لیے بیٹھیے، گریہ کیجیے، اگر یہ مراد ہے۔ نہیں، چونکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام تھے، ان کو شہید کیا گیا، لہذا ایسا ہے۔ معصوم کی شہادت کی وجہ سے، امام کی شہادت کی وجہ سے اس طریقے سے تاکید لائی جا رہی ہے کہ رونے کے لیے۔ خوب اگر ایسا ہے تو مولا کائنات شہید نہیں ہوئے؟
یعنی مولا کائنات کی شہادت کوئی معمولی مسئلہ ہے آپ کی نظر میں؟ نعوذ باللہ. علی جیسا امام شہید ہو رہا ہے کائنات میں، لیکن اتنی تاکید تو نہیں ہے مولا کائنات کے پر رونے کے لیے، یا ہے آپ کی نظر میں؟ یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین المظلوم. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. اے شبیب کے بیٹے، جب کسی چیز پر رونا آئے تو ہمارے جد حسین پر رونا کیوں؟ امام نے علت بیان کی ہے، لیکن کیا وہی ہے صرف؟ کیوں نہیں کہا کہ جب کسی چیز پر رونا آئے تو علی بن ابی طالب پر رونا؟ اول مظلوم تھے مولا کائنات تاریخ کے اندر. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا، جو جو مصیبتیں کربلا میں تفصیل سے آئیں گے وہ ساری مصیبتیں مولا کائنات پر اجمالاً موجود ہیں. آپ اٹھا کر کے دیکھیں، معمولی ظلم نہیں ہے مولا کائنات کے زمانے میں. جناب سیدہ کا دربار میں آ جانا کوئی معمولی مسئلہ ہے تاریخ میں؟ جناب سیدہ کے ساتھ جسارت کرنا کوئی معمولی مسئلہ ہے تاریخ میں؟ لیکن وہ کیفیت جو کربلا میں وہاں نہیں ہے. کیوں؟ اتنا زیادہ معصومین نے کربلا پر زور دیا ہے، تاریخ اسلام میں کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہے. ذوالعشیرہ سے آپ شروع کریں آج تک چلے آئیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جتنا زور کربلا پر ہے، جتنا زور گریے کے اوپر ہے. من بکا علی الحسین مئتاً فلہ الجنہ. جو حسین پر 100 مرتبہ روئے اس کے لیے جنت ہے. من بکا علی الحسین 50 فلہ الجنہ. جو حسین پر 50 مرتبہ روئے اس کے لیے جنت ہے. من بکا علی الحسین 30 فلہ الجنہ. جو حسین پر 30 مرتبہ روئے اس کے لیے جنت ہے. من بکا علی الحسین 10 فلہ الجنہ. جو حسین پر 10 مرتبہ روئے اس کے لیے جنت ہے. من بکا علی الحسین واحدا فلہ الجنہ. جو حسین پر 1 مرتبہ روئے اس کے لیے جنت ہے. من ابکا و تباکا فلہ الجنہ. جو رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے اس کے لیے جنت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کیوں ہے ایسا؟ کیا ہوا کربلا کے میدان میں؟ اگر امام مراد ہے تو سارے کے سارے امام شہید ہیں، 11 کے 11 شہید ہیں. 14 معصومین میں 13 معصومین شہید ہیں. پیغمبر شہید ہے، جناب سیدہ شہیدہ ہیں، امام مولا کائنات سے لے کر کہ امام عسکری تک سارے کے سارے شہید ہیں، یا نہیں ہے؟ ما منا الا مقتول او مسموم. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے یا قتل ہوا ہے یا زہر دیا گیا، سارے کے سارے شہید ہیں. اگر ظلم مراد ہے تو کائنات میں جہاں ظلم ہو رہی ہے. اگر امام کی شہادت مراد ہے تو دیگر ائمہ بھی شہید ہو رہے ہیں. پھر کیا ہے کربلا کے میدان میں؟ توجہ. میں بعض دوسری تقاریر میں جہاں پر ہے عرض کروں گا، اسے موضوع میں نہیں ہے اتنا زیادہ، صرف ایک اپنے مقصد تک لانا چاہ رہا ہوں. اتنا زور کربلا کے میدان پر. میں کل آپ کے سامنے گزارش کیا، ہر نبی کے بارے میں پنجتن نے اہتمام کیا اپنے آپ کو روز عاشور شریک کرنے کے لیے، شریک کرنے کے لیے. کل میں نے عرض کیا پیغمبر نے الگ، مولا کائنات نے الگ، جناب سیدہ نے الگ، امام حسن نے الگ، امام حسین تو خود تھے ہی کربلا کے میدان میں. کون سی چیز ہو رہی تھی میدان کربلا میں روز عاشور 1-2 پہر میں کہ جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا من جانب اللہ؟ کیونکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ کائنات میں کوئی چیز چانس وانس اور اتفاق جی نہیں، کچھ نہیں. جو بھی رونما ہو رہا ہے کائنات میں سب پروردگار عالم کی طرف سے معین شے. آج ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی جو ہوتا ہے وہ سب پروردگار عالم کا ویل کیلکولیٹڈ منصوبہ ہے جو سامنے آ رہا ہے. نہ کوئی چانس ہے نہ کوئی اتفاق ہے کائنات میں. کربلا کے میدان میں جو ہو رہا تھا سب منصوبہ تھا پروردگار عالم کا.
اور مالک اپنے منصوبے میں ایک لمحے کے لیے بھی ناکام نہیں ہے. اس پر کبھی اور گفتگو کروں گا انشاءاللہ. جو منصوبہ پروردگار عالم نے روز اول بنایا ہے اسی منصوبے پر کام ہوتا چلا آیا حتیٰ امام حسین تک وہی منصوبہ رہا اور وہاں ہو رہا تھا. بھئی کیا ہوا جس وقت امام حسین سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ عراق کی طرف نہ جائیے, اور یہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ لیا پرسوں کی تقریر میں ہم نے یہ سنا ہے رسول اللہ سے اور ادھر نہ جائیے. امام نے پہلے سمجھایا اور منع کیا, جب نہیں ہوا تو ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا, خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں قتل ہوا دیکھے. تو کہا امام نے, یعنی مشیت پروردگار اس پر قرار پائی ہے. اب اگر اسی پر بحث کی جائے تو کافی ہے بیان کرنے کے لیے. اچھا اگر آپ جا رہے ہیں تو جائیں, انہیں نہ لے جائیں خواتین کو, انہیں کیوں لے جا رہے ساتھ میں اپنے, ان بچوں کیوں لے جا رہے. پھر امام نے فرمایا ان اللہ شاء یراہن سوایا, پروردگار چاہتا ہے کہ انہیں اسیر دیکھے. کیوں چاہتا ہے, کیا ہے, کون سی ایسی حقیقت ہے جو اس کے پیچھے پوشیدہ ہے کہ جہاں پر اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ میں ذمہ داری سے آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ تاریخ بشریت کا واحد واقعہ ہے کربلا جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا. تاریخ بشریت کا جناب آدم سے آپ شروع کریں آج تک چلے آئیں, کسی واقعے پر اتنا اہتمام نہیں کیا گیا جتنا اہتمام کربلا کے لیے کیا گیا. من جانب اللہ. آپ نہیں دکھا پائیں گے, کوئی ضد والی بات نہیں ہے, بحث والی بات نہیں ہے, روایات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, تاریخ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کون سا ایسا امام گزرا ہے کربلا کے بعد جس نے کربلا پر تاکید رکھی ہو, کہیں رونے کے لیے کہیں زیارت کے لیے. کتنی تاکید, انسان حیران رہ جاتا ہے. جو لوگ جا رہے ہیں کربلا زیارت کے لیے, قدم قدم پر حج کا ثواب. دیکھ رہے اس کے معنی معلوم ہے کیا ہوئے, قدم قدم پر حج کا ثواب, حج مقبول, عمرہ مقبولہ کا ثواب قدم قدم پر. یہ کوئی شاعرانہ گفتگو نہیں ہے, مبالغہ ہو رہا ہو, کسی خطیب کی زبان نہیں ہے کہ مبالغہ ہو رہا ہو. معصوم کہہ رہے ہیں, معصوم جن کا ایک ایک لفظ معجزہ الہی ہے, جن کا ایک ایک لفظ مرضی معبود میں ڈھلا ہوا. قدم قدم پر حج کا ثواب یعنی کیا ہے, یعنی حج زندگی میں ایک بار واجب ہوتا ہے, تمہاری پوری زندگی کی قیمت ایک قدم زیارت حسین ہے. ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند پر محمد اور آلہ. ایک ایک قدم پر اتنا ثواب کہ انسان کبھی کبھی تو سوچتا کیا ہے آخر. یہ ایک رخ ہے تصویر کا جو میں آپ کے سامنے جو میں نے کل پیش کیا اور آج تھوڑی سی گزارش کی, اور دوسرا رخ تصویر کا دیکھیں وہ بھی عجیب و غریب. اتنا زیادہ ادھر سے تاکید, پھر کہہ رہا ہوں جناب آدم کے زمانے سے, ابھی آدمی وجود میں نہیں آیا, صرف آدم وجود میں آئے, وہاں سے پہلا خطیب جناب جبرائیل, پہلا سننے والا مجلسی جناب آدم, موضوع مصائب کربلا. عجب مجلس کی تاریخ ہے, کتنی پرانی ہے داستان. وہاں سے بات شروع ہوئی اور اب تک چلی آ رہی ہے. ادھر سے اتنی تاکید, اور ادھر سے دیکھیں, توجہ کیجئے گا, کربلا کے بعد سے آج تک جتنا کربلا کو چھپایا گیا کسی واقعے کو نہیں چھپایا گیا. یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. جتنا زیادہ اس کے خلاف صف آرائی ہوئی ہے کسی کے خلاف نہیں ہوئی. اب اٹھائیں تاریخ میں دیکھیں, پورے بنی امیہ اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ کوئی زیارت کے لیے نہ آنے پائے. کہاں کربلا, باقاعدہ چیک پوسٹ بنائے گئے ہیں, باقاعدہ نگرانی رکھی جا رہی ہے کہ یہ اور وہ کوئی بھی زیارت کے لیے نہ آنے پائے. کربلا کے لیے
ساری پوری تاریخ بنی امیہ کی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سن 132 تک تقریباً مروان حمار کے زمانے تک لوگ لگے ہوئے کہ اس سے روکا جائے، مختلف طریقوں سے روکا جا رہا ہے، مختلف انداز ہے روکنے کے۔ اس کے بعد بنی عباس آیا، رضا من آل محمد کے نعرے سے بنی عباس ہے، انہوں نے بھی وہی کیا۔ پہلا شخص جس نے سب سے زیادہ پابندی لگائی منصور ہے، منصور دمانیقی ملعون، اس نے پابندی لگائی، مت جانے تو زیارت کے لیے، اعلان کرا دیا جائے اگر زیارت کے لیے جائیں گے تو سزائیں دی جائیں گی، پکڑ لیے جائیں گے، مال حلال جان حلال، نہ جانے کیا کیا۔ اس کے بعد ہارون الرشید، اس نے پابندی لگائی، نہ جانے دیا جائے زیارت کے لیے، جو جائے اس کو بس اسیر کر لیا جائے، اس کو سزائیں دی جائیں، اس کو شکنجہ کیا جائے باقاعدہ۔ لوگ جا رہے ہیں، نہیں دکھا پائیں گے آپ، میں نے نہیں دیکھا، اور ہم ایسے چیز کے عادی نہیں ہے کہ نقطہ لگ جائے چاہے دین پامال ہو جائے، اگر آپ مجھے دکھائیے گا پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ دشمن جب سزاؤں کا اعلان کر رہا تھا تو وقت کے معصوم نے کہا ہو کہ نہ جاؤ، ایک صلوات پڑھے آواز والوں محمد اور آل میں نے نہیں دیکھا، آپ دکھا دیجئے گا، اگر بات معتبر ہوگی میں اپنی اصلاح کروں گا، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ جس پر دشمن اعلان کر رہا ہو، جس پر منصور کہہ رہا ہو کہ یہ کر دیا جائے گا، کوڑے لگائے جائیں گے اور سزا دی جائے گی، اس وقت امام صادق علیہ السلام نے کہا ہو کہ ابھی نہ جاؤ۔ حج پہ جانے میں تو استطاعت ضروری ہے، وہاں تو یہ ہے کہ مال کا خطرہ نہ ہو، جان کا خطرہ نہ ہو، اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو، شرائط موجود ہے، لیکن اتنے خطرناک حالات کے باوجود کربلا کے لیے نہیں روکا جا رہا۔ نہ فقط یہ کہ نہیں روکا جا رہا بلکہ تشویق دلائی جا رہی ہے کہ آج اگر تم نے، جملہ سنیے، اگر آج تم نے خطروں کو خرید کے زیارت کر لی، حدیث معصوم کی، اگر تم نے خطرات کو اپنے جان پر خرید کے، خطرات کو مول لے کے تم نے زیارت کر لی تو کل قیامت کے دن امان میں رہو گے۔ میں نے نہیں دیکھا کہیں پر، اگر آپ دکھا دیجئے گا بات معتبر ہو، میں اصلاح کروں گا، لیکن کوئی بھی معصوم جو ان خطرات کے زمانے میں رہا اس نے روکا ہو۔ مولا آپ کے شیعہ ہیں، جا رہے ہیں، مارے جائیں گے بیچارے، آج کے زمانے میں زیارتی یہیں سے پڑھ لیجئے، کیسے کسی چیزیں سامنے آتی ہیں، اللہ اکبر، مگر کوئی فرق ہے معصوم کے وہاں ہو یہاں میں؟ اور کوئی فرق نہیں، کتنا شوگر کوٹڈ ہے، کیا ضروری ہے کہ وہاں جائے، یہیں سے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ بات تمام، یہ نسخہ معصوم کو نہیں پتا تھا، یہ نقطہ ان کے ذہن میں نہیں ہے، نعوذ باللہ، لیکن اس کے باوجود تشویق دلا رہے ہیں کہ جاؤ۔ ہو رہا ہے معصوم بھی خاموش، بلکہ تشویق الگ سے، روک نہیں رہے، یعنی نوبت اس سے زیادہ آگے ہے۔ اس کے بعد جو دور آتا ہے متوکل کا زمانہ ہے، نہایت ملعون انسان، یعنی اتنا خطرناک دور گزرا ہے متوکل کا آل علی کے لیے کہ نوبت یہ آئی تھی کہ خانوادہ بنی ہاشم میں ایک سالم لباس تھا جس کو پہن کے خواتین الگ الگ نماز پڑھا کرتی تھیں، نوبت بنوبت۔ اتنی سختی آئی ہے بنی ہاشم پر متوکل کے زمانے میں۔ اسی ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے حرم پر مختلف طریقے سے پابندی لگائی، حکم دیا کہ کربلا کی زمین پر زراعت کرو، ہل چلاؤ، کربلا کی زمین کو جوت کے اس پہ دانا بو دو تاکہ غائب ہو جائے قبر حسین۔ اچھا آپ سوچیں نا، ادھر سے معصومین کی زیارت پر جانے پر تاکید، ادھر سے زیارت کو منع کرنے پر تاکید، کیوں؟ بھئی ایک قبر ہی تو ہے، اگر کچھ لوگ چلے بھی گئے تو کون سی مصیبت آ گئی آخر؟ بھئی جانے کتنے مزارات ہیں، جانے کہاں کہاں چیزیں ہیں، کتنے عرف ہوتے ہیں، کتنے میلاد ہوتے ہیں، کتنے میلے لگتے ہیں، کتنا کیا
فکر ہے؟ ہمارے ہندوستان میں بال بال ایسے میلے ہیں، لاکھوں آدمی آ رہے، کسی کو فکر نہیں جا رہے ہو، نہ تو روکنے والا ہے نہ کچھ کرنے والا، کہاں کا اور سو رہا، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آخر کیا تھا؟ سوال یہی ہے، آخر کیا ہے جہاں دشمن اتنا؟ بھئی اگر ٹھیک ہے متوکل عقل تو رکھتا ہے، منصور عقل تو رکھتا ہے، ہارون ملعون عقل تو رکھتا ہے، خود لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کیا پریشانی ہے؟ زیارت پہ جانے والے حکومت کے خلاف بول رہے ہیں کیا؟ گھر سے نکلیں گے آذوقہ لے کے جائیں گے، زیارت کریں گے، کچھ دیر وہاں رہیں گے، یا حسین یا حسین، کچھ دیر کے بعد واپس ہو جائیں گے، یہی تو ہے۔ آج مثلاً اربعین میں آپ دیکھ رہے ہیں 5 کروڑ لوگ، انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے 5 کروڑ، 3.5 کروڑ دنیا کا سب سے جھوٹا میڈیا BBC بولا۔ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، خصوصاً تشیعوں کے خلاف سب سے زیادہ جھوٹ اور زہر اگلنے والا میڈیا BBC، 3.5 کروڑ تو اس نے کہہ دیا۔ سوچیے آپ، 3.5 کروڑ آدمی بھاگا چلا جا رہا ہے ایک قبر کی زیارت کے لیے۔ اس میں کیا دقت ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ حکومت بدلی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ جا رہے ہیں لوگ۔ 3.5 کروڑ کے معنی معلوم ہے کتنے ہوتے ہیں؟ بہت ناز کرتے تھے یہ خادمین، کہوں کہ خائنین حرم، 10 گنا سے زیادہ، 10 گنا سے زیادہ حج سے مجمع زیارت کے لیے موجود ہے۔ نہ کوئی کچل کے مرتا ہے، نہ کوئی بھوکا واپس آتا ہے، نہ کوئی پیاسا رہتا ہے، نہ کہیں ٹریفک ہے، نہ کچھ ہے۔ بڑا ناز کرتے تھے اپنے آپ پر۔ ہم 27 لاکھ لوگوں کو ایک وقت میں یہ کہا رہے حسین ابن علی نے کہا ذرا میرے سامنے آؤ، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اس کے اثرات اپنے مقام پر، اس پر ابھی بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ 14 سیکنڈ کے لیے، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، 14 سیکنڈ، منٹ بھی نہیں، 14 سیکنڈ کے لیے پتہ نہیں بھول کے یا دھوکے سے یا معجزہ الہی کسی یورپ کے چینل نے مشق کی ایک تصویر دکھا دی، ایک ویڈیو کلپ 14 سیکنڈ کی، نجف سے کربلا جانے والے لوگوں کی ایک ویڈیو کلپ 14 سیکنڈ نے کسی یورپ میڈیا نے دکھا دی۔ کون سا تھا میرے ذہن میں نہیں ہے، اسے کسی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوچا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا سوال کافی ہوتا ہے حسین تک آنے کے لیے۔ اثر یہ تھا کہ اگلے سال خود بھی موجود تھا اسی صف میں۔ اتنا زیادہ اگر لوگ جا بھی رہے تو کیا مشکل ہے؟ آپ دیکھنے میں آج کتنے لوگ جا رہے آ رہے، کوئی مشکل کہیں کچھ نہیں ہو رہا۔ انہیں کیا پرابلم تھی منصور کو، ملعون کو، یا ہارون کو، یا متوکل ان ملائنہ کو؟ کیا دقت تھی آخر کہ اگر کچھ لوگ چلے بھی گئے زیارت کے لیے لیکن پابندی نہیں جانے دیں گے؟ اس نے کہا کہ کربلا کی زمین پر ہل چلاؤ، دانا بو تو غائب ہو جائے قبر حسین۔ عجب، ہل چلائے گئے، جانور گئے، لیکن جانوروں نے قبر پہ قدم نہیں رکھا، قبر پر قدم نہیں رکھ رہا۔ کیوں؟ بتا رہا ہے زبان بے زبانی میں متوکل کو بتا رہا ہے، یا متوکل صفت مؤرخین کو بتا رہا ہے کہ ہم جانور صحیح لیکن اسے پہچانتے ہیں، ان کی عظمت کو جانتے ہیں، جانوروں نے قدم نہیں رکھا۔ یہ نفربا ناکام ہوا کہ نہر کاٹ کے، علقمہ کاٹ کر کے پانی بھر دیا جائے تاکہ غائب ہو جائے قبر پانی میں۔ کیا گیا، نہر کاٹی گئی، پانی لایا گیا، نتیجہ کیا ہوا؟
پانی آ کر کے قبر کے چاروں طرف چکر لگانے لگا، اوپر آتا جا رہا ہے، قبر سے گزر نہیں رہا۔ اسی کو کہتے ہیں حائر، یعنی مانع، حیران ہوا پانی یہاں پر آ کر کے، نہ گھومتا رہا اسی مقام پر۔ وہ حائر حسینی جو آپ سنتے ہیں وہ اسی سے اس کو تسمیہ کیا گیا ہے۔ پانی قبر پر سے نہیں گزرا، یہ بھی حربہ ناکام ہوا۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، اللہ، جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، بیٹھے ہوئے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی کہ انا للہ بقاعا فی الارض یحب، پروردگار کے لیے زمین پر کچھ ایسے بقعے ہیں، کچھ ایسے مقامات ہیں کہ خدا دوست کو رکھتا ہے کہ وہاں جا کے اس سے طلب کیا جائے تو وہ عطا کرے، اور حائر حسینی انہی میں سے ایک جگہ ہے۔ یعنی بتانا یہ تھا کہ تم جس چیز کو اپنے لیے سبب بنا کے لاؤ گے، ہم ان کے لیے استفادہ کریں گے۔ وقت سے استفادہ کرنا کوئی اماموں سے سیکھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ متوکل ہے، اتنی پابندی، قبر کو غائب کر دیا جائے، ایک قبر ہے کیا کر رہی ہے آخر، حل چلا دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے۔ نہایت سختی، اگر کوئی جائے گا تو اس کے ہاتھ کا اس کو سزا دی جائے گی، اسے کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو پھر بھی لوگ جا رہے ہیں، چھپ کر کے جا رہے ہیں، کوئی غازریہ سے گزر رہا ہے، کوئی نینما سے گزر رہا ہے، کوئی رات میں جا رہا ہے، کوئی فردی انفرادی جا رہا ہے، کوئی اجتماعی جا رہا ہے، چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں۔ عجیب ہے۔ اسی نے یہ حکم صادر کیا کہ جو آئے گا اس کا داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا، داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا، تب وہ جائے گا زیارت کے لیے۔ صفیں لگی ہوئی ہیں، کہاں نظر آئے گی یہ کیفیت؟ صفیں لگی ہیں لوگوں کی، کھڑے ہیں کہ ہاتھ ہمارا کاٹو، ہم زیارت کے لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ دکھا دیجئے کہ معصوم نے منع کیا ہو امام ہادی نے، خبردار مت جانا ادھر، نہیں، بلکہ تاکید جاؤ۔ کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے بھیجا جا رہا ہے؟ اگر صرف ایک زیارت کے معصوم ہی مراد ہے تو کربلا پر پابندی ہے، ایران چلے جاؤ۔ کربلا پر پابندی اس ٹائم اگر ایران نہیں تھا، کربلا پابندی ہے نجف چلے جاؤ، کربلا پابندی ہے مدینہ چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، لیکن نہیں، وہیں کاظمین چلے جاؤ، نہیں، وہیں جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، باقاعدہ بھیجا جا رہا ہے۔ زیارت کے لیے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی صف میں ایک بڑھیا ضعیفہ کھڑی ہوئی تھی، جب اس کی نوبت آئی تو اس نے بایاں ہاتھ بڑھایا، تو اس نے دیکھا ملعون نے اور کہا کہ تم کو پتہ نہیں ہے داہنا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ کہا وہ تو پچھلے سال کٹوا چکے ہیں۔ یہ ہے حسین، وہ تو پچھلے سال کٹوا چکے، پھر بھی کسی نے نہیں روکا۔ کیا ہے آخر اس جگہ پر؟ بس میں انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں عرض کروں گا آپ کے سامنے جتنا مجھ سے ہو سکا۔ اتنی زیادہ تاکید ادھر سے پروردگار کی طرف سے، جاؤ۔ واقعے کے پہلے ہر نبی سے بیان کیا گیا، واقعے کے بعد زیارت کے لیے پیغمبر نے ہر بہانے سے دنیا کو سمجھایا، کبھی گود میں لے کے، کبھی ناقہ بن کے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، ہر بہانے سے پہچنوایا۔ مولا کائنات نے، امام حسن نے، سب نے۔ آپ کو پتا ہے امام حسن علیہ السلام زہر کے اثر سے تڑپ رہے ہیں۔ عجیب ہے واقعہ میں، کبھی کبھی عقل حیران رہتی ہے آخر کیوں زہر کے اثر سے امام حسن تڑپ رہے ہیں۔ وقت آخر ہے امام حسن کا، دیکھا امام حسین پائتی کھڑے گریا کر رہے، زاروں قطع ہو رہے، بھائی ہے حسین کیوں اس طرح رو رہے بھیا، کیسے نہ رو؟ آپ کو اس کیفیت میں دیکھ کے فرماتے ہیں میرے بھائی کوئی خاص بات نہیں ہے، میں اس کیفیت میں ہوں، لیکن میرے سارے اعزا و اقربا موجود ہیں، پانی مانگو جو چاہو موجود ہے، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، تمہارے جیسا کوئی دن نہ ہوگا۔ اپنا غم ہے لیکن بھول کر کے بھائی کی طرف سے ہم کو متوجہ کر رہے ہیں، ذمہ داری، اتنا زیادہ پابندی۔
اور آج بھی مختلف طریقوں سے میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ پوری تاریخ میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، بنی امیہ کی تاریخ میں دیکھیں، بنی عباس کی تاریخ میں دیکھیں، اس کے بعد کی تاریخ میں دیکھیں، ہر ایک نے کوشش کی ہے اس غم کو چھپانے کے لیے. اور اب اس کے بعد ایک ذرا سی سخت چیز ہے، لیکن جلدی سے گزارش کر رہا ہوں، بہت ہی وضاحت کے ساتھ نہیں. اس کے بعد بھی کوشش کی گئی اور آج بھی کوشش جاری ہے. توجہ کیجئے گا، آج بھی کوشش جاری ہے کسی طریقے سے اس غم کو ختم کیا جائے. کبھی غلط پروپیگنڈوں کے ذریعے سے، کبھی اسلحوں کے ذریعے سے روکا گیا، کبھی غلط رسم و رواج ڈالا گیا اس کے اندر تاکہ ایک اچھا انسان اس سے دور ہٹنا شروع ہو. لیکن یہ معجزہ غم حسین تھا کہ جتنا دباتے چلے گئے اتنا ابھرتا چلا گیا. اور آج بھی وہی ہے. آپ ذرا معلوم کریں، انقلاب اسلامی کے پہلے نائجیریا میں چند شیعہ تھے، اگر تھے، بعض دیکھا نہیں تھے، چند شیعہ، نائجیریا افریقہ کا ملک، چند لوگ اگر تھے. آج کیا حال ہے؟ چند سال پہلے کی بات ہے، نائجیریا چند سال پہلے کی، دو سال تین سال پہلے کی بات ہے، روز 40 کربلا کے بعد سب سے بڑا اجتماع نائجیریا، ایران سے بڑا اجتماع، روز 40 سب سے بڑا مجمع کربلا کے بعد کہاں لگا؟ نائجیریا میں. دیکھ رہے ہیں آپ کیوں ہوا؟ چونکہ کسی نے پہچان لیا امام حسین کو. ایک خادم بنام زقزاقی، ایک خادم، اتنا اثر کربلا میں. آج بس آخری کلام، آج جتنا زیادہ اس غم کے خلاف سورس استعمال ہوا ہے، کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوا. دولت کی طاقت، اسلحوں کی طاقت، پروپیگنڈوں کی طاقت، یعنی میڈیا کی طاقت، سب خلاف لگی اہل بیت کے مشن کے، خصوصاً کربلا کے، خصوصاً عزاداری کے. لیکن جتنا دبایا گیا اتنا ابھرتا گیا. یہ کیسے ہوا آخر؟ آپ سوچیں. کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوئی؟ تاریخ میں دیکھیے، میں نے ابھی کہا نا کہ تاریخ کے ہر ورق پر ہماری سرخی ہے. خون سے گارا ہمارے بنایا گیا، عورتیں ہماری بیوہ ہوئی، بچے ہمارے یتیم ہوئے، سر ہمارے قلم ہوئے، سب کچھ ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے. آپ یقین کریں، نہ کسی پیٹرول کی بات ہے، نہ کسی سرزمین کا مسئلہ ہے، صرف مشن اہل بیت ہے. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. کبھی اگر وقت ہوگا تو اور کھل کے گفتگو کروں گا آپ کے سامنے جزیات کے ساتھ. صرف مشن اہل بیت کا مسئلہ ہے. میں نے یہاں کہا کہ نہیں کہا آپ کے سامنے، پیغمبر کے زمانے سے آج تک اتنا سخت زمانہ اہل بیت کے مشن پر کبھی آیا ہی نہیں جو آج ہے. اتنا سخت دور اہل بیت پر کبھی نہیں آیا جو آج ہے، اور اتنا حسین زمانہ کبھی نہیں آیا جو آج ہے. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. منصور میں نے بھی عرض کیا، متوکل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، حجاج میرے سامنے ہے، سب کی تاریخ سامنے ہے، علماء بیٹھے ہیں، آپ معلوم کریں. سب نے خوب خوب ظلم کیا، دل بھر کے ظلم کیا، جتنا کر سکتے تھے کیا. اس کے باوجود جو آج دور چل رہا ہے، اتنا سخت زمانہ کبھی نہیں گزرا. کیسے کہہ رہا ہوں؟ دلیل، جس نے بھی ظلم کیا ہے جغرافیائی ایک حصے میں کیا ہے. منصور نے اپنی حکومت میں ظلم کیا، متوکل نے اپنے حکومت کے دائرے میں ظلم کیا. ایسے ہی تو ہوا ہے نا. آج کیا ہے؟ آج اہل بیت کے مشن کے خلاف پوری دنیا اکٹھا ہے. سیریا، یمن، بحرین، عراق، افغانستان، یہاں ایران، جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں صرف اہل بیت کے خلاف ہے.
اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی پیٹرول یہ سب چیزیں بہانہ ہے. صرف مذہب اہل بیت کے خلاف سفارائی ہو رہی ہے. پورا امریکہ، پورا یورپ، پورا سعودی نواز ممالک، پورا مڈل ایسٹ چند کے سارے خلاف ہیں مکتب اہل بیت کے. توجہ کیجیے، سارے کے سارے خلاف آئے ہیں، اکٹھا جمع ہو رہے ہیں مکتب اہل بیت کے. پھر عرب ممالک کا اتحاد ہو رہا ہے کسی ایک ملک کے مقابلے میں. پھر عرب ممالک کا اتحاد ہو رہا ہے، یعنی عرب، امریکہ، اسرائیل، یورپ سب جمع ہو رہے ہیں اہل بیت کے خلاف، خصوصاً حسین ابن علی کی تحریک کے خلاف. بس جیسے جیسے یہ جمع ہوتے جا رہے ہیں، مجھے پیغمبر کی ایک حدیث بار بار یاد آ رہی ہے. وہ کون سی حدیث؟ کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. پوری دنیا اکٹھا ہے مکتب اہل بیت کے خلاف. جہاں جہاں مکتب اہل بیت نظر آ رہا ہے وہاں وہاں سفارائی ہے. جہاں جہاں سے یا حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے وہاں وہاں سفارائی ہے. وہی انداز نظر آ رہا ہے پیغمبر کا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. آج پوری دنیا جمع ہو کر کے کل کفر ایک طرف آ رہا ہے. بس فرق اتنا ہے، بس فرق اتنا ہے، کل کل ایمان خود موجود تھا. کل فرق اتنا ہے، کل کفر تو جمع ہو گیا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میدان میں مقابلے کے لیے کل کل ایمان خود موجود تھا. آج کل ایمان کا بیٹا پردے میں ہے. کل ایمان کا بیٹا پردے میں ہے، اس کے ماننے والے میدان میں موجود ہیں. لیکن جس طریقے سے کل تم نے منہ کی کھائی تھی اس طرح آج بھی منہ کی کھاؤ گے. ایک سلام پڑھتے پر محمد اور آل محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی شاعری گفتگو نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک حقیقت ہے جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس وقت. نہایت خطرناک دور، ساری دنیا اکٹھا ہے. اتنا برا دور کبھی نہیں آیا کہ جہاں ساری دنیا اکٹھا ہوئی ہو. آج ساری دنیا اکٹھا ہے، لیکن اگر ہم کل ایمان کے دامن سے وابستہ رہے تو یقین کریں کوئی طاقت ہمارا بال نہیں بھیگا کر سکتی ہے. اور پھر جب جنگ ہوگی تو جنگ میں ٹافی تو بٹتی نہیں ہے. جنگ میں لوگ شہید ہوتے ہیں، جنگ میں مارے جاتے ہیں، جنگ میں بچے یتیم ہوتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، گھر لٹتا ہے، گھر جلتا ہے، سب ہوتا ہے جنگ میں. اس سے کون سی خاص بات ہے یہ؟ اس میں کون سی خاص بات ہے یہ؟ اس سے اسے ڈرایا جائے جن کا سلسلہ کسی فرار سے ملتا ہو. ایسے میدان سے وہ گھبرائیں کہ جو لاوارث ہو اور جن کا وارث پردے غیب سے آواز دے رہا. گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں. ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، پریشان نہ ہونا. ہم تمہاری حفاظت سے
شہادت تو ہماری میراث ہے، شہادت تو ہماری میراث ہے. ہمارے ہی اسلاف میں جملے گزرے ہیں کہ موت احلی من الاصل. ہمارے ہی جملے گزرے ہیں. ایک بار کا مرنا کیسا، اگر 70 مرتبہ بھی مارا جائے اور پھر جلایا جائے تو ہم نصرت سے کوتاہی نہ کریں گے. بات مرنے کی نہیں ہے، مرنا جینا شہید ہونا یہ تو موجود ہی ہے. بات یہ ہے کہ ہم میدان جنگ سے ولو شہید ہو کے باہر آئے لیکن تمہیں کامیاب نہ ہونے دیں گے، تمہیں کامیاب نہ ہونے دیں گے. میدان جنگ میں شہید ہو جانا ناکامی کی علامت نہیں ہے، بلکہ مقصد کو بچا لینا کامیابی کی علامت ہے. سچ کہا تھا سید مقاومت نے، سچ کہا ہے سید مقاومت نے کہ اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے تو کربلا میں مل گئے ہوتے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. جی نہیں، ایسا نہیں ہے. آج حسین زمانہ ہے. کیوں؟ اس وقت تو بیان کرنے کے لیے بہت وقت لگتا تھا. کون جا کے بتائے، کون کیا کہے. آج تو معلوم ہے، آج تو دنیا دیکھ رہی ہے. آج حسین دور اسی لیے ہے کہ جس طریقے سے کل تم نے منہ کی کھائی تھی آج تم منہ کی کھاؤ یا کھا رہے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہمارے یہاں آتی ہے، اب یہ بات بیچ میں آ گئی، ہمارے حوزے کی زبان میں ہے، اسے کہتے ہیں دوران بین المحظورین. دوران بین المحظورین. مثال دوں آپ کے سامنے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اور کوئی چاند کیوں نہیں دیکھا جاتا، صرف عید ہی کے چاند میں مشکل کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ دوران بین المحظورین ہے. کیسے ہے؟ اب یہ بیچ میں ذرا سا 2 منٹ رک جائیے تاکہ بات واضح ہو جائے. مثلا ماہ رمضان کا چاند کوئی مشکل نہیں ہے، آپ دیکھیں چاہے نہ دیکھیں. کیوں؟ 2 حال سے خالی نہیں ہے نا، یا شعبان کی 30 ہے یا رمضان کی پہلی ہے. یہی تو ہوگا، یا شعبان کی 30 ہوگی یا رمضان کی پہلی ہوگی. آپ روزہ رکھ لیجئے، اگر 30 ہے تو مستحب ہو جائے گا، اگر پہلی ہے تو واجب ہو جائے گا. پروردگار کا ایک ایٹومیٹک سسٹم ہے، یہاں پر ایک ایٹومیٹک سسٹم ہے. کچھ نہیں کرنا، آپ روزہ رکھیں اور بتائیں اللہ. دو تقریریں یاد ہے نا، قربتاً اللہ. آپ نے روزہ رکھ لیا، اگر کوئی قضا باقی ہے تو یہ ادا ہو گیا، اگر قضا نہیں ہے تو یہ مستحب ہو گیا، اگر رمضان کی پہلی ہو گئی تو یہ واجب ہو گیا. خود ایٹومیٹک سیٹ ہو جائے گا اپنے کھانے میں جا کے، آپ کچھ نہیں کرنا. نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. ایٹومیٹک سسٹم ہے پروردگار عالم کا. آپ ایٹومیٹک سسٹم 3 کھانے ہیں اس روزے کے لیے 3 کھانے ہیں، یا تو قضا میں ادا ہوگا یا مستحب ہوگا، یا اگر رمضان کی پہلی ہے تو واجب ہوگا. خود بخود سیٹ ہو جائے گا. آپ کو کچھ نہیں، آپ کو صرف روزہ رکھنا ہے صبح سے شام تک، اور بتا اللہ فی امان اللہ. یہ تو ہے ماہ رمضان کے چاند کی. عید کے چاند میں کیا ہے؟ عید کے چاند میں یہ چیز نہیں ہے. جو زیادہ پریشانی ہوتی ہے عید کا چاند دیکھنے میں، ذمہ داری نہیں ہے. بقرعید میں کوئی مشکل نہیں ہے، 10 دن ہے پتہ چل جائے گا کیا ہوا. اور کسی مہینے میں ایسی چیز آتی نہیں، صرف عید میں آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ چونکہ یا ماہ رمضان کی 30 ہے یا شوال کی پہلی ہے. کوئی تیسری کیفیت تو نہیں آئے گی نا. یا رمضان کی 30 ہوگی یا شوال کی عید کے مہینے کی پہلی ہوگی. اگر 30 ہے تو روزہ واجب، اگر پہلی ہے تو روزہ حرام. اب اس میں کیا کریں؟ رمضان میں یہ بات نہیں تھی، رکھ لیجیے مستحب ہوگا، قضا ہوگا، ادا ہوگا. یہاں کیا کریں؟ اگر نہیں رکھا اور 30 تھی تو واجب چھوڑ دیا، اگر رکھ لیا اور پہلی تھی تو حرام کیا. دوران بین المحظورین اسے کہتے ہیں. دوران بین المحظورین، نہ ادھر جا سکو نہ ادھر جا سکو، لہذا پوری دنیا پریشان رہتی. سارے مناجے، سارا سسٹم سب اپڈیٹ رہتا ہے. کیا کریں کہ یہ مشکل نہ آنے پائے، حرام اور واجب نہ ہونے پائے، نہ حرام کا مرتکب ہو نہ واجب چھوٹے. اسے کہتے ہیں دوران بین المحظورین، نہ ادھر جا سکے نہ
یہ آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، گرجا گھر ٹوٹ رہے ہیں، امام بارگاہ ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، یورپ جا کے معلوم کیجئے، میں نے ابھی عرض کیا کہ جہاں چند شیعہ تھے، سب سے بڑا اجتماع 20 لاکھ نائجیریا میں، حکومت ہل گئی پوری، سعودی عرب کی میں بے چینی پیدا، یہ کہاں سے آ گئے؟ ابھی تم نے ایک دیکھے، ابھی دیکھے جاؤ، ابھی تو معجزہ حسینی کا آغاز ہے۔ صلوات علیہ محمد اور آل محمد۔ دشمن دوران بین المحظورین ہے۔ آپ کو دشمن پر ترس نہیں آتا؟ مجھے تو آتا ہے کبھی کبھی، جب دشمن کو بلبلاتا ہوا دیکھیں بڑا ترس آتا ہے، اور کرے تو کیا کرے؟ کبھی سوچئے، آپ بڑے بے رحم واقعا آپ لوگ بھی، کتنا بوکھلایا ہوا بیچارہ دشمن، اگر بولتا نہیں بولتا تو یہ مکتب آگے بڑھ رہا ہے، جہاں آج تھے وہاں کل 2، وہاں کل 10، وہاں کل 20 سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ایک مش کی کلپ دھوکے سے آ گئی، کرسچن فیملی اگلے سال مش میں شریک تھی، اور بہت سے واقعات ابھی بیان کرنے کے موقع نہیں ہے۔ اگر نہیں بولتے تو یہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگر بولے تو اور تیز آگے جا رہے ہیں۔ بھئی آپ یہیں کے دیکھ لیجئے کتنے جلوس نکل رہے ہیں، یہاں سے وہاں سے ادھر سے ادھر سے۔ اب وہ صحیح غلط کی بات الگ ہے کہ روڈ جام کرنا ہمارا وظیفہ ہے کہ نہیں، ایک الگ موضوع ہے، لیکن کتنے جلوس ہیں، نکلنا یہاں سے نکلنا وہاں سے نکلنا، نہیں بولنے کے تو چلے آ رہے ہیں، اور اگر کہہ دیا کہ نہیں نکلنے دیں گے تو جگہ مجمع 100 تھا تو 2000۔ اب وہ آخر کرے تو کیا کرے دشمن؟ نہ بولے تو مصیبت، بولے تو مصیبت، اسی پر دوران بین المحظورین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل۔ یہ معجزہ حسینی ہے، یہ معجزہ حسینی کہ دشمن کو وہاں لے جا کے مارو جہاں پانی نہ ملے۔ تم نے مجھے پیاسا قتل کیا تھا، میں نسلاً بعد نسل تمہیں پیاسا کر دوں گا۔ یہ معجزہ حسینی۔ آج بس آخری فقرہ، آج لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ آپ ممبر سے معجزہ پڑھیے، کوئی معجزہ پڑھیے۔ ہم کہتے ہیں اب زمانہ معجزہ پڑھنے کا نہیں ہے، اتنا خطرناک دور چل رہا ہے، معجزہ پڑھنے کا دور نہیں ہے، معجزہ دیکھنے کا زمانہ ہے۔ کیا مطلب؟ معجزہ کیسے دیکھیں؟ کہاں دیکھیں؟ کہیں نہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو، اپنے آپ کو دیکھو۔ دنیا اتنا مٹا رہی ہے، اس کے بعد بھی ہم آئیں، یہ معجزہ نہیں ہے؟ پوری بنی امیہ، پورے بنی عباس، پورا امریکہ، پورا یورپ، پورا سعودی، سارے وہابی، سارے یہودی، سب اس بات پر لگے ہیں کہ صدائے یا حسین کو دبا دیں، اور دنیا کے وہ حصہ بتاؤ جہاں سے آواز نہ آ رہی ہو، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ بس میری گفتگو وہیں موجود ہے ابھی تک۔ اتنا زیادہ من جانب اللہ کربلا پر تاکید، دشمنوں کی آج تک کربلا کے خلاف یہ الغار کیوں؟ جی وہیں پر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، آخر کیا ہوا، کیا تھا؟ اور جس دن یہ ہماری سمجھ میں آ گیا، اس دن ہمارا انداز کچھ اور ہوگا۔ میں عرض کروں گا کیسے، لیکن آج صرف اسی موقع تک۔ کربلا کوئی ایکسیڈنٹل کیس نہیں ہے کہ کچھ لوگ نکلے تھے اور انہیں گھیر کے مار لیا گیا، بات ختم ہو گئی، جی نہیں۔ کربلا اگر پوری کائنات کو نچوڑ دیا جائے اور اس سے ایک قطرہ گرے، اس کا نام ہوگا کربلا۔
میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کروں گا انشاءاللہ کہ تاریخ میں کیا ہے، کربلا کی جائیداد کیا ہے، مقام کیا ہے، کہاں قرار پاتی ہے کربلا. اور یوں ہی نہیں ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. کیوں اس پر غور کریں. غور کرنے کا زمانہ ہے میرے بچوں، میرے نوجوانوں. ان موضوعات پر غور کرنا پڑے گا ہمیں تاکہ ہم دنیا کو علمی اعتبار سے جواب دے سکیں، تاکہ دنیا کے سامنے ایک لاجک اور ایک منطق لے کر کے سامنے، ایک آئیڈیالوجی لے کر کے سامنے آئے. حسین ابن علی نے اپنا پورا گھر لوٹا دیا. معمولی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں کیا پتا کہ علی اکبر کسے کہتے ہیں، ہم کیا جانیں. ہمیں کیا معلوم کہ شہزادے علی اکبر کا مقام کیا ہے. ہمیں کیا خبر کہ ابو الفضل العباس کی منزلت کیا ہے. ان جیسے لوگوں کو سمجھنے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. اور ایسے افراد سرزمین کربلا پر قتل ہو رہے ہیں، اور وہ بھی امام کے سامنے. کیا ہوگی یہ کربلا جس میں اکبر کا لہو شامل. سوچئے گا، اگر کوئی چیز ذہن میں آئے تو بیان کیجیے گا. کیا ہوگا وہ مسئلہ جس میں عباس کا خون ملا ہوا؟ معمولی بات ہے یہ. اِنَّا لِلْعَبَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جناب عباس امام سجاد فرماتے ہیں، جناب عباس سلام اللہ علیہ کی اللہ کے نزدیک وہ منزلت اور وہ مقام ہے کہ جس پر سارے شہداء قیامت کے دن رشک کریں گے. ایسا انسان. کربلا میں شہید ہو، کربلا میں خون بہہ رہا ہے. کیا ہوا؟ کیوں؟ خود سرکار سید الشہداء امام. بس میرے عزیزوں میں تمام کر دیا. کربلا کے بعد مصیبت پر مصیبت، مصیبت پر مصیبت. آئے اپنے بیٹے سے رخصت کے لیے آئے. زینب سید سجاد تک لے چلا. بی بی نے بازو ہلایا، اٹھو میرے لال اٹھو. دیکھو بابا رخصت آخر کے لیے آئے. میں جیسے لفظ رخصت آخر سنا گھبرا کے آنکھ کھولی. کہاں ہے بابا؟ ہاں میرے لال، حق ہے کہ نہ پہچانو. دیکھا امام حسین موجود ہے، پورا بدن خون میں تربتر. کہیں اکبر کا لہو، کہیں عباس کا لہو، کہیں قاسم و محمد کا لہو. امام سجاد نے سوال کیا، بابا کیا ٹھہری اس قوم کے ساتھ؟ امام نے جواب دیا، میرے لال شیطان نے ان پر غلبہ کیا. صبح سے اب تک جنگ ہو رہی ہے، صبح سے اب تک جنگ ہو رہی ہے. باپ کو اس کیفیت میں دیکھا. آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا سوال امام سجاد نے کیا کیا؟ جو میں نے مقتل میں دیکھا، سب سے پہلے جو سوال امام نے کیا پوچھا، بابا این عمی العباس. جناب زینب بھائی کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، کیسے بتاتے ہیں بھیا؟ امام حسین نے بڑے اطمینان سے کہا، عباس نہر کے کنارے جانے کٹا کے سو.
اس کے بعد ایک ایک کو پوچھتے رہے اور امام کہتے رہے قتلا قتل ہو گئے، قتلا قتل ہو گئے۔ آخری سوال جو مقتل میں نے دیکھا، امام سجاد نے جب یہ پوچھا بابا این اخی علی، اے بابا میرا بھیا علی اکبر۔ بس جب یہ لفظ زبان پر امام سجاد کے جاری ہوا، امام حسین جو قتلا 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 کہتے چلے آ رہے تھے، قتل ہو گئے قتل ہو گئے قتل ہو گئے، اس سوال کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ قتل ہو گئے۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہے نا، بھائی کا غم کتنا سخت ہے یہ حسین جانتے ہیں۔ ابھی برداشت کیا ہے نا بھائی کے علام ان کا سارا ظاہری، ابھی تو کہا ہے کچھ دیر پہلے، نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ قتل ہو گئے، بلکہ آواز دی کہ یا بنیا لیس فی الخیام رجل الا انا وانتا۔ امام نے بات کو بدل دیا، بات کو بدلا اور آواز دی، میں نے لال کیا پوچھتے ہو، بس یہ سمجھ لو خیمے میں اب کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں یا تم ہو۔ بس جیسے امام سجاد نے یہ سننا، آواز دی پھر اماں ذرا میرا نیزہ لائیے اور میرا عصا لائیے۔ کیا کرو گے بابا؟ آپ ہی نے تو کہا ہے، یا آپ ہیں یا میں، آپ پر جان قربان کروں گا بابا، آپ کا دفاع کروں گا بابا۔ روایت کے جملے ہیں، مقتل کے فقرے ہیں، امام نے امام سجاد کو گلے سے لگا لیا، بہت روئے بہت روئے بہت روئے، اور کان میں کہا نہیں سجاد نہیں، تمہارے جہاد کا میدان کربلا نہیں ہے، اے میرے لال ابھی تمہیں کوفہ جانا ہے، اے میرے بچے ابھی تمہیں شام جانا ہے، یہ بیویاں تمہارے حوالے، یہ بچے تمہارے حوالے۔ کہہ دیا تھا نا ابھی تمہیں کوفہ و شام جانا ہے۔ امام سجاد یہ کارواں لیے ہوئے کوفہ و شام کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں۔ نہ پوچھو کوفے کی کیفیت کیا ہے، نہ پوچھو شام کی کیفیت کیا ہے۔ یہ کارواں کوفے پہنچا، بس آخری دو جملے میں تمام، یہ کارواں
سنو میں جمل میں علی کے ساتھ تھا، میری داہنی آنکھ میں تیر لگا،